السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو انسان جو ہے وہ بہت بھولے ہوئے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا چیز انسان بھولا ہوا ہے، وہ ہے اپنی آخرت۔ آخرت جو ہے وہ انسان اپنی بھول چکا ہے، اور اس کے لیے جو ہے کیا کام کرنا ہے، کس طریقے سے اپنی آخرت کو اچھا کرنا ہے، وہ انسان اس چیزوں پہ غور کرتا ہی نہیں۔ انسان سمجھتا ہے اس کی جو زندگی ہے وہ شاید 20 25 سال 30 سال 60 سال ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی جو عمر ہے اصل وہ بہت طویل ہے۔ اس زندگی کے بعد جب وہ اٹھے گا، اس کی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہو جائے گی، کوئی محدود نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت طویل ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم جو دنیا کے اندر ہیں وہی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں جو زندگی دی جائے گی وہ بہت طویل ہے، اور اتنی طویل کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ زندگی یعنی عیش اور اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ جو جگہ ہے اس کا نام ہے جنت، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی وہ ہوگی جنت، اور جہاں پہ عذاب ہوگا، جہاں اللہ ناراض ہوگا جس بندے سے اس کو داخل کرے گا، وہ ہے جہنم۔ اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی یہ زندگی 50 سال 60 سال والی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آنے والی یہ ابھی ہم ہیں ٹیسٹ میں، ابھی ہیں ہم امتحان میں۔ اور غور کریں کہ یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ روز کسی نہ کسی مسجد میں ایک بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہوتی ہے کہ آج جو ہے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، تو آپ سنتے بھی ہیں، اور میرا حسن ظن ہے کہ دل میں خوف بھی آتا ہوگا، سوچتے بھی ہوں گے کہ یار اب چلو اب زندگی اچھی کر لیں گے۔ لیکن کچھ لوگ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ صرف سوچ تک ہی رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سن تو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا، چلا گیا، اس کو سکون والی زندگی مل جائے گی۔ تو اس طرح کے کوئی کمنٹس ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز جنازہ میں بھی اب تو بہت ہی کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو واقعی افسوس کر رہے ہوں، کہہ رہے ہوں، تلقین کر رہے ہوں کہ یار مجھے تیاری کرنی ہے، یا کسی سے کہہ رہے ہوں کہ دیکھیں اس کی باری تھی، یہ چلا گیا، اب ہماری باری بھی آئے گی۔ اس پہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم فجر سے لے کے رات سونے تک پوری جو ہمارے ایک ڈے ہوتا ہے اس کے اندر ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی یاد آتی رہتی ہے، یاد دلاتے ہی رہتے ہیں ہمیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اثر قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس سنتے ہی رہتے ہیں، اور ایک کان سے سنا ایک کان سے نکال دیا۔ تو پیارے ویورز، اس پر غور کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو مختص کر دیں۔ اللہ کی رضا یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ جنگلوں میں نکل جائیں اور جو ہے وہ بس عبادت کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ نے شادی بھی کی ہے، آپ نے کاروبار بھی کیا ہے، آپ نے تمام اور معاملات بھی کیے ہیں۔ جو آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری شریعت کتنی پیاری ہے۔ ہمیں دنیا میں یہ نہیں ہے کہ آخرت کی اگر تیاری کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی، بچوں کو، گھر والوں کو، بیوی کو، سب کو چھوڑنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ انہی کے ساتھ رہ کے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ آخرت کو یاد کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے، آخرت کے لیے کیا ہم تیاری کریں، اپنے لیے کیا ایسے عقائد جو ہیں وہ رکھیں کہ جس سے جو ہے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اس کے لیے آپ صحیح علماء کرام سے جو رابطہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم آ تو جاتے ہیں اس تلاش میں کہ ہمیں کوئی ایک اچھا گائیڈر مل جائے، ایک اچھا ہمیں رہنما مل جائے، مگر ہم غلط ہاتھوں میں چل بستے ہیں اور ہمارے وہ عقائد کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو 26 نومبر کو معاملات ہوئے آپ سب کے سامنے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ 26 نومبر کو کیا ہوا۔ اور 26 نومبر کو ایک مناظرہ تھا جو رہ گیا، اور ایک صاحب تھے جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہی فیمس ہیں اور لوگوں کو اچھی طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، اچھے طریقے سے۔
اور سامنے جو ایک شخص درس نظامی کر وہاں موجود تھا، پورے 8 سال اس نے پڑھے، وہ اختلاف اپنی جگہ جو بھی ہے لیکن ہے باقاعدہ وہ عالم، مفتی بھی ہیں۔ تو جب وہ پہنچے، اسی طریقے سے وہی نہیں، اور بھی بہت سارے مفتیان کرام نے رجوع کرنے کی کوشش کی ان سے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ اپنی جگہ بتا دیں، ہم وہاں پہنچتے ہیں، وہاں آپ سے جو ہے مناظرہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سوشل میڈیا بھی یہی کہتا رہا کہ آپ آئیں اور مجھ سے بات کریں۔ جب وہاں لوگ پہنچتے ہیں تو وہ یہ حشر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا 24 نومبر کو کتنا بڑا جو ہے وہ معاملات ہوئے اور ایک راز سامنے آیا سب کے، جبکہ وہاں کی پولیس نے بھی جو کمنٹس کیے ہیں، آپ ویڈیو کو ذرا دیکھیں گے نا تو سرچ کریں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا۔ تو کائنڈلی ایسے لوگوں سے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا جو میں نے یہ سینیریو بیان کیا کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو صرف اور صرف آپ سے کھیل رہے ہیں۔ آپ صحیح العقیدہ، جو واقعی عالم دین ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف رکھتے ہیں، جو باقاعدہ ایک جامعہ چلا رہے ہیں، جو باقاعدہ عالم بنا رہے ہیں، جو اخلاق سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو جینے کا طریقہ اور جو محبت اخلاق سکھاتے ہیں، نہیں کنفیوژن نہیں ڈالتے لوگوں کے دلوں میں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے آپ رہنمائی حاصل کریں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا ہے۔ پھر قرآن پاک آپ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، حدیث اپنے گھر میں لائیں، پڑھیں، سمجھیں، علماء کرام کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں یہ حدیث سمجھائیں۔ لیکن وہی بات کہ صحیح عالم ہو اور ان کا منتخب کریں اپنے لیے، اور دین کی جستجو رکھیں۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کو اچھا کرنے کے لیے۔ وہی میری بات میں ریپیٹ کروں گا کہ آخرت کو جب تک ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، یاد رکھیں گے، ہم یہ تمام کام جو ہے وہ آسانی سے کریں گے۔ جو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ صبح ہمیں جب جاب پر جانا ہوتا ہے تو رات میں ہم کیسی تیاری کرتے ہیں، کپڑے بھی استری کر لیتے ہیں اور ہر چیز ہم تیار کر کے رکھتے ہیں کہ صبح ہم جلدی سے ٹائم پر پہنچ جائیں۔ تو اسی لیے آخرت کی جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، اور ابھی بھی موت آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، پرسوں بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب تیاری ہمیں بالکل رکھنی ہے۔ اب وہ کیسے رکھنی ہے؟ اپنے فرائض، واجبات اور سنن موقدہ کو پورا کرنا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں ایک سلسلہ شروع کروں گا، تفصیلاً بیان کروں گا کہ فرض، واجب اور سنت موقدہ کیا ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے نا۔ تو یہ 3 ایسی شرعی حیثیتیں ہیں کہ جن کا آپ کو پورا کرنا لازمی ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، فرض ہی ادا نہیں کرتا، تو آپ سوچ لیں کہ پھر وہ اپنی آخرت کو کس طریقے سے خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے تیاری کیا؟ ابھی آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، جو گناہ ہو گئے شرمندہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشق و محبت اور عشق کو اپنے اندر جگائیں اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں، یعنی ان کو اپنا لیڈر تسلیم اس طریقے سے کرنا ہے کہ ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی خوشحال ہوتی ہے۔ اللہ آپ عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، جو اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں بس۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، ان تکلیفوں کو کیسے آپ نے برداشت کرنا ہے تو یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار جو ہے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، کس طریقے سے اپنی زندگی کو انہوں نے جو ہے وہ تکلیفوں کو سہا اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا۔ تو ویورز یہی آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا لیں کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور ایسے لوگوں سے جڑیں جو آپ کی آخرت اور آپ کی جو بھلائی ہے وہ چاہتے ہیں، اپنی بھی آخرت سدھارنے میں لگے ہیں اور آپ کی بھی آخرت کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔